آپ لوگوں کے ساتھ حاتم کا ایک قصہ شیئر کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ قصہ سنانے سے پہلے میں آپ کو حاتم کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بتاؤں گی کہ وہ کون تھے، کب پیدا ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ حاتم بن عبداللہ بن سعد طائی ایک عرب شاعر تھے اور عدی بن حاتم کے والد تھے۔ ان کی سخاوت کی کہانیاں آج تک زندہ ہیں۔ آپ نے 578 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا تعلق تے نام کے قبیلے سے تھا، وہ یمن کا حکمران تھا۔ قصہ حاتم طائی کی شہرت 7 اشیاء سے ہوئی۔ حاتم کے بارے میں بے شمار کہانیاں بھی بیان کی گئی، جن میں حاتم کے قصے اپنی مثال آپ ہیں۔ عرب پر ان دنوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو کہ حاتم کی سخاوت سے پریشان تھا۔ حاتم طائی کا گھوڑا بہت قیمتی تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص اس کا امتحان لینے پہنچ گیا۔ حاتم طائی اس روز شکار کے لیے نکلا، مگر اسے کوئی شکار نہ ملا۔ گھر پہنچا تو ایک مہمان انتظار کر رہا تھا۔ ملازم کو کھانا بنانے کا کہا۔ اس نے کہا، سرکار آج کھانے میں گوشت نہیں بنے گا، کیونکہ تازہ گوشت موجود نہیں۔ حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر گوشت نہ ہو۔ اس نے کہا، آج میرا محبوب گھوڑا ذبح کر کے پکا لو۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم نے اپنے مہمان کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ رکھی۔ جب مہمان رخصت ہونے لگا تو اس نے مہمان نوازی کا شکر ادا کیا اور سوچا کہ حاتم کی سخاوت کے قصے تو بہت سنے ہیں، چلو آج آزما لیتے ہیں۔ مہمان کو ان کا گھوڑا بہت پسند آیا تھا۔ اس نے عرض کی کہ اگر آپ اپنا گھوڑا بھی عنایت کر دیں تو بہت بات ہوگی۔ مجھے وہ گھوڑا بہت پسند آیا تھا۔ آپ نے کہا اگر یہ فرمائش پہلے کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ اب وہ گھوڑا آپ کی خاطر مدارت میں صرف کر دیا ہے۔ آپ نے مہمان کو مجبوری بتائی اور اشرفین کی تھیلی اسے دی اور کہا کہ آپ اس سے بہتر گھوڑا بھی خرید سکتے ہیں۔ مہمان شرمندہ ہو گیا اور افسوس کرنے لگا کہ اس کی وجہ سے حاتم کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے بہترین چیز قربان کر دی۔ مہمان نے تھیلی واپس کرنے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ حاتم طائی نے کبھی اپنے مہمان کو نا امید نہیں کیا تھا۔ ادھر نوفل کا بادشاہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر حاتم کا ایسا ہی چچا رہا تو لوگ بادشاہ کو چھوڑ کر اس کے گن گائیں گے۔ بادشاہ نے ایک سپاہی کو حاتم کے قتل کے بدلے کثیر رقم دینے کا حکم دیا۔ حاتم، جو کہ اپنے ساتھ کوئی محافظ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت وقت پر آنی ہے اور کوئی اسے بچا نہیں سکتا، سپاہی مہمان کے روپ میں ان کے گھر گیا اور رات میں قیام کے دوران حاتم کے کمرے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ حاتم گہری نیند میں سو رہا ہے۔ سپاہی نے خنجر نکالا اور حاتم پر حملہ کر دیا، مگر اسی وقت حاتم نے کروٹ بدلی اور سپاہی کا نشانہ چوک گیا اور وہ حاتم پر گر گیا، جس کی بدولت ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے سپاہی سے پوچھا کہ کیا میری مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ سپاہی نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ کس کے کہنے پر آیا تھا اور اسے رقم ملنی تھی جس سے اس نے گھر کی ضرورت پوری کرنی تھی۔ حاتم نے کہا اگر ایسا ہے تو تم مجھے قتل کر دو۔ حاتم کا یہ رویہ دیکھ کر سپاہی حیران رہ گیا اور فیصلہ کیا کہ اب ہمیشہ حاتم کے ساتھ رہے گا۔ حاتم نے اسے معاف کر دیا اور اسے اشرفیوں کی تھیلی بھی دی، کیونکہ حاتم کے گھر سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ مہمانوں کو زحمت نہیں بلکہ رحمت سمجھتے تھے۔